جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے، اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے بال بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، اور خصوصی طور پر آپ سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر ساری آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ زینب ایک بار پھر اپنی ناقص سوچ، ناقص عقل اور ناقص الفاظ کے ساتھ آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میری کوئی بھی ویڈیو کچھ لوگ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کچھ اچھا فیل کریں، ان کو کسی بات کی جو سمجھ نہیں آ رہی ہے میری ویڈیو کے ذریعے ان کو کسی بات کی سمجھ آ جائے، وہ کہیں سے دکھی ہوں، کہیں سے وہ ہرٹ ہو رہے ہوں، تو میں یہ سارا کچھ وہ بیان کرتی ہوں جو میں نے خود پہ بتایا ہوا ہے، جو میں نے خود سیکھا ہوا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں سے میں نے کوئی تجربہ لیا یا جہاں پہ میں نے کوئی غلطی کی یا جہاں پہ میں نے کچھ کمایا یا کچھ اچھا کیا یا وہاں مجھے فائدہ وہاں سے ہوا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں۔ کہتے ہیں مشورہ بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، اور جو آپ کے پاس علم ہوتا ہے، جو آپ نے تجربے سے حاصل کیا ہوتا ہے، جو آپ نے رویوں سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ضرور شیئر کرنا چاہیے، وہ بھی امانت ہوتی ہے اگلے آنے والے معاشرے کے لیے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، یا کوئی ایسا عمل کرنے والے کہ جو اپریشیٹ کرنے والا ہوتا ہے، جو بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کو لوگ جو بندہ یہ کرتا ہے، جو بندہ اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، یا جو لکھتا ہے، یا جو کوئی بولنے والا انسان ہوتا ہے، اس کی لائف میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے جو شعراء ہیں، علامہ اقبال تک جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کا جو نام ہے وہ دنیا نے اپنی زبانوں پہ لینا شروع کیا، اور ان کی قدر ہوئی ہے۔ ہمیشہ قدر اس کی ہوتی ہے جو چلا جاتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے، وہ حضرت علی کے ایک قول کے حوالے سے ہے، اور حضرت علی کے جو اقوال ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے ایک اچھی جو ہے وہ ٹپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلے جو اقوال ہیں وہ ان کے بے حساب جو علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا، وہ اس کی بدولت وہ انہوں نے ہمارے لیے چھوڑیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو بات کرتی ہوں کہ حضرت علی کا جو ایک قول ہے کہ اگر آپ کا کردار کوئی چوک میں بھی لٹکا دے تو عزت اور ذلت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ بلیو کریں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ والا جو قول ہے جو دنیا کے جو رویے ہیں یا ان کی جو لان تان ہے یا ان کو ہٹ کرتے ہیں یا ان پہ بلا وجہ بلا جواز بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مرہم ہے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ آپ کی جو عزت اور آپ کی جو ذلت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ جو دنیا ہے انہوں نے آپ کو دینی ہے، نہ آپ کے، اگر انہوں نے نہیں دینی تو انہوں نے آپ کے جینے میں بھی نہیں دینی، اگر انہوں نے نہیں دینی تو آپ کے مرنے میں بھی نہیں دینی۔ عزت اور ذلت میرے رب کی طرف سے ہے، اور دنیا والے اور خصوصی طور پر آپ کے وہ رشتے جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ حاسد ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی، آپ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس سے وہ جیلس ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ اس سے آپ ہرٹ ہوں، اور ہرٹ ہو کہ آپ جو ہے نا وہ دب جائیں، آپ چپ کر جائیں، آپ بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کی جو کامیابی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ آ سکے۔ ہمیشہ ایک چیز یہ ایک اور حضرت علی کا جو قول ہے وہ میں بولتی ہوں کہ پیٹھ پیچھے اگر آپ کی کوئی بات ہو تو اس پہ پریشان مت ہو، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ میں کوئی بات ہے۔ جن لوگوں کی باتیں پیٹھ پیچھے لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ واحد اور تنہا ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، وہ اکیلے ضرور چلتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کے پیچھے پوری دنیا چلتی ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی آپ کسی کی کہی گئی بات کو اپنے دل پر مت لیں، اور کوئی اگر آپ کو بد کردار کہتا ہے تو اصل میں وہ اپنی جو تربیت، جو اپنے اندر کے انسان کی، جو اس کا اندر کا انسان ہے اس کو وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ کسی کی کردار کشی جو کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا جو اپنا اندر کا جو کردار ہے نا وہ اس کو اس چیز پہ مجبور کرتا ہے کہ کسی کو وہ نیگیٹو سوچے، کسی کو وہ نیگیٹو بولے اور کسی کو ہرٹ کرے، تاکہ جو اس کے اندر کا جو حاسد ہے،
جو اس کے اندر کا جو حاسد جو اس کو اکسا رہا ہے کہ یہ بندہ آگے کیوں جائے، مجھ سے بڑھ کر یہ کیوں اوپر اپنے آپ کو یہ لے کر جائے، اور مجھ سے بڑھ کر یہ کوئی ایسا عمل کیوں کرے کہ اس کا ایک نام ہو یا اس کو دنیا اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی لوگ کامیاب اس دنیا میں ہوئے ہیں، وہ انتہائی 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 بالکل اتنی برے حالات سے وہ شروع انہوں نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے لوگوں کی وہ باتیں سنی ہیں، اور یقین کریں کہ ان کو اتنا ہٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کے یہ جو پتھر جو لوگ ان کے راستے میں اٹکاتے رہے، انہوں نے ان کو کراس کیا ہے، اور ان کو کراس کر کے ان پہ توجہ نہیں کی، ان کو کراس کیا، ان پہ توجہ نہیں کی، اور آگے بڑھتے گئے، اور پھر وہ ایک نام چھوڑ کر گئے۔ تو کسی کی کہی گئی بات یا کوئی آپ کی کردار کشی کرتا ہے، یا جو کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کو اپنے پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی آپ کی بات کر رہا ہے، تو آپ خوش ہوں کہ آپ کی شخصیت میں کچھ ایسا تاثر ضرور ہے جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ اس کی یادداشت میں ہو، اور آپ اس کی یادداشت میں وہ آپ کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ خود کو بڑی توپ چیز سمجھ کے، لیکن وہ اصل میں اپنے اندر کی جو اس کے اندر کا جو کردار ہے، اس کی شناخت وہ سامنے لے کر آ رہا ہے، اپنی تربیت کو وہ بتا رہا ہے کہ میری تربیت ایسی ہے کہ میں کسی کے لیے ایسا بول رہا ہوں، میں کسی کے لیے کسی کو میں اس طرح ہٹ کر رہا ہوں، تو وہ یہ ضرور سوچے کہ میں اگر کسی کے لیے یہ بات بول رہا ہوں تو میں اپنے کردار کو سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ کبھی بھی جو اچھی سوچ کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ سامنے آ کر بات کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بالکل بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ کبھی بھی وہ انسان ویلیویبل نہیں ہوتے کہ جو کسی کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ اپنی جتنی بھی انرجی ہے، اپنا جتنی بھی وہ سوچ ہے، اپنے اندر جتنے بھی الفاظ کا ذخیرہ ہے، وہ اسی طرح کی جو نیگیٹو باتیں ہیں اس میں وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو سیکھنے کے عمل سے وہ بالکل محروم رہتے ہیں۔ جتنی بات وہ سنتے ہیں ان کے دماغ میں فیڈ ہوتی ہے، وہ اس کو غیبت میں اور دوسروں کو ہٹ کرنے میں اور دوسروں کے کردار کشی کرنے میں وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس باتوں کا صرف وہی ذخیرہ رہ جاتا ہے جو کسی کو ہٹ کرنے کا ہوتا ہے، جو کسی کی غیبت کرنے کا ہوتا ہے، گالی گلوچ کرنے کا ہوتا ہے، اور اس کی ٹانگ کھینچنے کا ہوتا ہے۔ تو انسانیت نے ہمیں کبھی بھی یہ درس نہیں دیا کہ ہم کسی کی ٹانگ کھینچیں۔ جو جس حال میں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بد کردار ہے، چاہے وہ جس طرح کی زندگی جی رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں پتہ نہیں کیسا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی پیچھے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی چاہیے تو اس کے سامنے کرنی چاہیے، اس کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جو لوگ آپ کی کردار کشی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ یہ اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی چوٹ لگنے کے بعد انسان بنتا ہے، پہلے بندہ ہوتا ہے۔ جب تک اس کو کسی کی بات جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گی، تب تک وہ اس پہ سوچے گا نہیں، اور اگر سوچے گا نہیں تو وہ آگے کیسے بڑھے گا۔ میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہوتا، سمجھانا ہوتا ہے۔ اور آج مجھے حضرت علی کے یہ جو دو اقوال ہیں، یہ مجھے بار بار یاد آ رہے تھے اور مجھے اچھے لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ جو لوگ پریشان ہیں، جو کسی کے پریشان کرنے پہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو اپنے اندر اپنے من میں مار کے ان کو اپنے اندر دفن کر دیں، ان کی قبریں بنا دیں، اور کبھی بھی ان کے بارے میں دوبارہ سے نہ سوچیں۔ مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔